نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہاں سے اللہ کے بندوں کی صفات حمیدہ کا تفصیلی تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی چال ہی نرالی ہے، ان کی رفتار دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقار اور متانت کا ایک پیکر چلا آ رہا ہے، ایک پیکر رانا چلا آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ نہ اس میں مغرور لوگوں کی رعونت کی کوئی نشانی ہے اور نہ بے فکر اور سفلہ مزاجوں کا چھچھورا پن اس میں پایا جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ یہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر چلتے ہیں، اور جیسے ایک متکبر آدمی کا چلنے کا انداز ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ جب دیکھتا ہے تو متکبر آدمی کی طرح نہ یہ جوتے کھٹکھٹاتے اور نہ پاؤں زور سے زمین پر مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ یہ متکبرین کی شان ہے۔ اور اس سے قرآن نے بھی منع کیا۔ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بلکہ 15ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو ہرگز نہ پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وقار کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس طرح چلنا چاہیے کہ جو شریعت کو پسندیدہ طریقہ ہے اور جو اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں، فرمایا جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کامل ایمان والوں کو دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا طریقہ بتایا۔ فرمایا جب جاہل ان اللہ والوں سے، ان اللہ کے بندوں سے جب کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب اور تہذیب کے خلاف اگر کوئی جاہل بات کرتا ہے تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں سلام، بس سلام۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سلام سے کیا مراد ہے؟ سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا پھر علماء کہتے ہیں یہ اس معنی میں ہے کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے وہ خود بھی بچے رہیں اور سامنے والے کو بھی بچا دیں۔ تو یہ اللہ والوں کا ہوتا ہے انداز۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی، علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم بھی ہمیں ہوا کہ جب کوئی جاہل اگر ہم سے جھگڑا کرنا شروع کر دے تو اس سے اعراض کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جاہل کے ساتھ ہم بھی وہ جاہلانہ گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ اگر اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو اور وہ بات اس جاہل کے لیے بھی اذیت کا باعث نہ بنے۔ یعنی ہم نے تو اس جاہل کی باتیں سن لی، یا تو اعراض کر دیں یا پھر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ جاہل کے لیے تکلیف دہ اذیت والی بات ہم اس کو تانا مار کر کہہ دیں۔ تو اس سے بھی ہمیں منع کیا۔ میں ترغیب کے لیے اور میری اور آپ کی تربیت کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے کہ سنیے۔ حضرت نعمان بن
مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا. جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو. اب دیکھیے حضور کی بارگاہ میں دو آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو جو دوسرا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بس سلام ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص، یعنی اب حضور نے اس کو مخاطب کیا کہ جس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، جس نے سلام کہا تھا، اب حضور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا کہ تمہاری طرف سے ایک، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے اور تمہاری طرف سے یہ دفاع کرتا ہے. جب یہ سامنے والا یعنی جو جھگڑ رہا ہے تیرے سے اور یہ جب تجھے برا بھلا کہتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں بلکہ تم ایسے ہو. یعنی وہ سامنے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ تو کچھ جواب نہیں دے رہا، لیکن فرشتہ درمیان میں ہوتا ہے، جب وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ ایسا نہیں بلکہ تو ہی ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ یہ فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ بلکہ تم ایسے ہو اور اس کے زیادہ حقدار ہو، یعنی جو تو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس سے زیادہ حقدار تو برا بھلا ہے. اور فرمایا جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو، یعنی وہ جو اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا اور اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ سلام کہتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم اس سے یہ کہتے ہو کہ تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو. یعنی وہ سلام بھی کر رہا ہے تو اس کو سلامتی نہیں ملتی بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ اس کی طرف لوٹ جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے بلکہ تیرے لیے سلامتی ہو اور تو اس کا زیادہ حقدار ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سنیے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. اس آیت سے پہلی والی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاملے کا بیان ہوا. اب اس آیت میں یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں، یہ تنہائی ان کی کیسی ہوتی ہے، ان کی خلوت کیسی ہوتی ہے، اللہ نے وہ بتایا. فرمایا کہ ان کی خلوت والی زندگی میں یہ اپنے رب سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کامل والوں کی، ایمان والوں کی خلوت اور تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ رب العالمین کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے رات گزرتی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں سے پتہ چلا اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ رات میں علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم مسلمانوں کو رات میں کچھ نہ کچھ نفل عبادت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ انسان کے پاس جمع ہوتا ہے. اور اللہ ایسے کامل ایمان والوں کا 21ویں پارے کی سورہ سجدہ میں بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اسی وقت میں کی جائے گی. یعنی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اسے اسی وقت میں ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں کوتاہی کسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. نفلی عبادت یہ ایکسٹرا عبادت ہے، اگر بندہ کرے گا تو ثواب ملے گا اور کامل ایمان والوں کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوں گے. تو یاد رکھیے گا اگر نفلی عبادت پورے دن میں وہ موقع نہیں ملتا تو 5 وقت تو وہ پابندی سے پڑھے، اور اگر بالکل نہیں ملتا
تو پھر اس کے لیے میں یہ والی بشارت سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو شب بیداری نہیں کر سکتے، راتوں کو اٹھ نہیں سکتے، رات کو قیام نہیں کر سکتے، لیکن وہ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو پوری رات کا ثواب دے دیتا ہے۔ کیسے؟ سنیے، میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ثواب دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا۔ یعنی آدھی رات، جیسے اگر وہ عبادت کرتا تو وہ اسے ثواب ملتا، لیکن جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر بھی باجماعت ادا کی تو گویا کہ وہ ساری رات عبادت کرنے والے کے مثل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ دو نمازوں میں سے جو فجر والی نماز ہے، ہماری مسجدیں خالی کی خالی نظر آتی ہیں۔ تقریباً ہمارے کراچی میں مسجدوں میں 2 صفیں نظر آتی ہیں، حالانکہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ مصر میں حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، ان کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے، وہاں کے لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے کہ سارے علاقے والے، یعنی وہ پوری مسجد نماز فجر میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ پورا سال نماز فجر میں لوگ حاضر ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حالات جب ہم اپنے علاقوں میں اور اپنے شہر میں دیکھتے ہیں تو نماز فجر میں لوگ مسجد میں آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور اقیم الصلاۃ کا علماء نے لکھا، یہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا تو نہیں، اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو نماز قائم جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ ہی قائم ہو جائے گی، اور جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح آئیے ایک اور حدیث پاک پڑھ کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے تو وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ کہ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر 2 رکعت پڑھ لے یا اس سے زیادہ، جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اور وہ رات میں نہیں اٹھ سکتا، تو بھی ایسے شخص جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ شب بیداری کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم تو مرد ہیں، لیکن ہماری اسلاف میں عورتوں کا اگر میں آپ کو کردار بتاؤں نا، کیا ہماری اسلاف میں عورتیں بھی ہوا کرتی تھی اور ان کو کیا نمازوں سے محبت ہوتی تھی، میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھا دوں تاکہ آپ گھر کی خواتین کو بتا سکتے ہیں۔ سنیے، امام محمد بن سیرین یہ خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور بہت بڑے عالم دین، ابن سیرین کے نام سے ہیں، آپ ان کی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے حضرت حفصہ بن سیرین۔ یہ بصرہ میں انتہائی ایک عبادت گزار خاتون کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ آپ کا عمل کیا تھا؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن 15 پارے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، یعنی یہ حافظہ بھی تھی اور وہ 15 پارے ہر رات میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اور بسا اوقات، اب کیونکہ اس زمانے میں یہ لائٹیں وغیرہ تو نہیں تھی، تو وہ چراغ جلایا کرتی تھی، تو بسا اوقات نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بھول جاتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نور عطا کیا کہ جب آپ کا چراغ بجھ جاتا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صبح تک آپ کے گھر میں بغیر چراغ کے آپ کا گھر روشن ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے وہ اللہ کی رحمتیں جو اتر رہی ہوتی ہیں کہ چراغ نہ بھی جل رہا ہو تو گھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ جب بندہ قبر میں جائے گا، قبر میں کوئی الیکٹرک کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، تو قبر میں اجالے یہی والی چیزیں، اعمال کے اجالے انسان کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ کا نام کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا
ان کی اپنی وفات تک یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بھی پوری رات نماز پڑھتی تھیں، اور جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تھوڑی دیر کے لیے سوتی اور پھر فجر کے لیے اٹھتی، اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کہتے ہوئے کہتی تھی تو کتنا سوئے گا اے نفس اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے اس کے بعد تمہیں قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ یعنی یہ اپنے نفس کو بھی مخاطب کرتے ہوئے پوری رات گزارا کرتی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں بھی شب بیداری کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، چونکہ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا، اور کل انشاءاللہ رحمان کے جو بندوں کی اگلی جو ان کی صفت ہے وہ کیا مانگتے ہیں اللہ سے، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ دعا سیکھنا اور ہمیں بھی وہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ اگلی دعا جو ہے وہ بڑی خوبصورت دعا کہ کیسے وہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے، اور وہ کیسے گلے کا پھندا ہوگی، اور رحمان کے بندے اس جہنم سے پناہ کیسے مانگتے ہیں، وہ دعا ہمیں اللہ نے قرآن میں سکھائی۔ کل ہم اس دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز فجر بھی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کامل ایمان والوں کا صدقہ، اے اللہ تیرے مخلص تیری عبادت گزار بندوں کا صدقہ ہمیں بھی تہجد گزار بنا دے، ہمیں بھی رب کریم شب بیداری والا دل عطا کر دے، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری رحمت کا سوال جو تیرے جو کامل ایمان والے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں اپنی مناجات کو پیش کرتے ہیں، اللہ وہ سکون والے وقت میں کس طرح وہ عبادتوں کی لذتوں کو پاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عبادتوں کی لذتیں عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ہمیں بھی ایمان کامل عطا کر دے، ہمارے اندر جتنی برائیاں خرابیاں ہیں دور کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے مولائی کریم بے حساب ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو حضور کی امت کو بے حساب بخش دے، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔